بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین و ناظرین، آج میں گفتگو کروں گا زکوٰۃ کی ادائیگی کا آسان طریقہ کیا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے تو اکثر و بیشتر زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے. اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے وہ اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں. لہذا جن کے اوپر فرض ہے، جو مالک نصاب ہیں، جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اتنا اگر ان کے پاس موجود ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور ضروری ہے. اور اس پر اگر سال گزر گیا ہے، ظاہر سال گزرنے پر بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ مال جمع ہو اس کے اوپر پھر آپ حساب لگائیں، پھر کچھ عرصے بعد وہ مال چلا جائے، پھر نیا آ جائے، پھر آپ حساب لگائیں، اس طرح آپ حساب میں ہی پڑے رہیں گے. تو ایزی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی ایک مہینہ چوز کر لیں پورے سال میں سے کہ اس مہینے میں زکوٰۃ دیا کروں گا. مثال کے طور پر اکثر و بیشتر رمضان کے مہینے میں لوگ فکس کر لیتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں زکوٰۃ دیں گے. تو اب رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، تو رمضان کے مہینے میں مثال کے طور پر یا کسی اور مہینے میں آپ بیٹھ گئے، آپ ایک کاپی لے لیں، پین یا پینسل لے لیں اور اس پر حساب لگا کر لکھنا شروع کر دیں کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے، وہ آپ سارا سونا لکھ دیں. اچھا، 1 گھنٹہ پہلے بھی آپ کے پاس کوئی مال آیا ہے نا، وہ بھی لکھ دیں. چاندی کتنی ہے وہ لکھ دیں. پھر سونے کا ریٹ موجودہ کتنا ہے، موجودہ ویلیو کیا ہے اس کی، وہ لکھ لیں. چاندی کا موجودہ ریٹ اور موجودہ ویلیو کیا ہے، وہ ریٹ اس کا لکھ لیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس نقدی پیسے کتنے ہیں وہ لکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بینک میں کتنے ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. پھر اس کے علاوہ آپ کو کسی نے اگر قرضہ دینا ہے تو ظاہر آپ اس کے مالک ہیں تو اس کا بھی آپ لکھ لیں. آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور کمیٹی نکل گئی ہے اور آپ کو ابھی ملی نہیں ہے، تو مالک تو آپ ہیں، آپ کو ملنے والی ہے، آپ کو ملی نہیں ہے لیکن آپ کی نکل گئی ہے، لہذا آپ لکھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ کمیٹی نکلی ہی نہیں، ڈالی ہوئی ہے نکلی نہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نکل گئی ہے اور آپ تک پہنچی نہیں، اس کا بھی آپ ریٹ لکھ لیں کہ وہ کتنی کمیٹی ہے جو آپ کو ملنی ہے. پھر اس کے بعد آپ مال تجارت لکھ لیں. آپ کی دکان ہے، گودام میں سامان پڑا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا سامان کتنی قیمت کا ہے وہ آپ قیمت اس کی لکھ لیں. اس کے بعد آپ کے پاس پلاٹ ہے یا آپ کے پاس ایک مکان ہے جو استعمال نہیں ہو رہا، آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، مثلا کرائے پہ لگا ہوا ہے، اس کی ایک الگ بات ہے مکان، لیکن مکان آپ بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، پلاٹ بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کی قیمت بھی لگا لیں، لکھ لیں. یہ 4 چیزیں اسپیسیفکلی: سونا، چاندی اور نقدی مال تجارت. ان کا پھر آپ حساب لگائیں کہ کل قیمت کتنی بنی ہے. کل قیمت جتنی بنی ہے، مثال کے طور پر اگر 40 لاکھ روپیہ ٹوٹل قیمت بن گئی ہے، 40 لاکھ روپیہ، پھر اس 40 لاکھ میں آپ دیکھیں آپ نے تو نہیں کسی کا ادھار دینا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، 20 لاکھ روپیہ آپ نے کسی کا ادھار دینا ہے، آپ اس کو 20 لاکھ روپیہ اس سے کٹ کر لیں، نکال دیں، کیونکہ وہ 20 لاکھ آپ نے ادھار دینا ہے، آپ مقروض ہیں. باقی بچا آپ کے پاس 20 لاکھ روپے. اب اس 20 لاکھ پر آپ کی زکوٰۃ لگے گی. اب مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے آتے ہیں، تو 10 لاکھ پر آ جائیں گے 25,000 اور 20 لاکھ پر آ جائیں گے 50,000. تو 50,000 روپیہ 20 لاکھ پر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ بالکل آسان طریقہ ہوگا کہ ہر سال ایک مہینہ چوز کر لیں، پھر اس طرح حساب کر کے آپ پیسے دیں. اب وہ 50,000 روپے جب آپ نے دینا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے 50 سے کم نہیں دے سکتے. آپ مثال کے طور پر آپ کا 50,000 روپیہ زکوٰۃ دینا ہے، آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، اور آپ کہتے ہیں جی 50 کی جگہ میں 49 دے دوں، تو 49,000 روپے قابل قبول نہیں ہوں گے، یہ زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی.
زکوٰۃ آپ کی ادا تب ہوگی کہ جب آپ پورا جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اتنی زکوٰۃ آپ ادا کر دیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے 2 لاکھ روپیہ خیرات کر دی ہے، تو وہ 2 لاکھ روپیہ خیرات کرنا اس کا اپنا ثواب ہے، مگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ وہی اسی نیت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں گے تب زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کے علاوہ جتنا صدقہ و خیرات کریں گے بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے جو آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا گیا۔ تو کس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ آپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے، بیٹی باپ کو، یا بیٹا باپ کو، بیٹا اسی طرح اوپر چلے جائیں نیچے چلے جائیں، یہ جو رشتے ہیں دادا دادی نیچے چلے جائیں پوتا پوتی، تو اس طرح زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اس کے علاوہ بہن بھائی کو دے سکتی ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، یا دیگر رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور طریقہ کار بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کے مستحقین کو دیں گے۔ ہاں، ماں باپ یا آپ کے نیچے جو اولاد ہے اگر وہ مستحق ہے تو اس کو آپ اپنی ملکیت میں سے جس کے آپ مالک ہیں اس میں سے آپ ان کو ضرور دیں۔ اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے اس نیت سے دے دیں کہ رمضان میں جو لوگ سحری اور افطاری کریں گے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ بھی اس خوشی میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔